الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله بسم الله الرحمن الحمد لله إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے اہمیت اور افادیت قرآن کریم. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ تقاریر میں کچھ قرآنی خصوصیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جس میں پروردگار عالم قرآن مجید کا خود قرآن میں تعارف کروا رہا ہے کہ اس کتاب کو پہچانو کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب کتاب بینات ہے، یہ کتاب کتاب فرقان ہے، یہ کتاب کتاب رحمت ہے. اور کل کی تقریر میں ہم نے اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب کتاب شفا ہے. ان لوگوں کے لیے شفا ہے جن کا اس کتاب پر ایمان ہے، جن کا اس کتاب پر یقین ہے. اس لیے پروردگار عالم نے شفا کے ساتھ مؤمنین کی شرط لگا دی کہ شفاء للمؤمنین. یہ کتاب سبب شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں. پروردگار عالم نے لوگوں کو قرآن مجید میں قرآن کی طرف بلایا ہے، کہا کہ اس کتاب کی طرف آؤ، یہ کتاب تمہاری زندگی کو سنوارے گی، تمہاری دنیا سنوارے گی اور تمہاری آخرت کو آباد کرے گی. سے یہ کتاب ہے وحی پروردگار، یہ کتاب ہے کلام پروردگار، یہ کتاب در حقیقت روایات کے اعتبار سے اللہ کا زمین پر بچھا ہوا دسترخوان ہے، جسے معدبۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے معرفت کا دسترخوان زمین پر بچھایا ہے آیتوں کی صورت میں، صورتوں کی صورت میں، تاکہ لوگ اس دسترخوان پر آئیں اور معرفت حاصل کر کے جائیں. اسی طرح پروردگار عالم نے اس کتاب کی ایک عظیم خصوصیت کا جو ذکر قرآن مجید میں کیا وہ یہ کہ یہ کتاب ہے حبل اللہ، اللہ کی زمین پر ایک مضبوط اور ایک قروۃ العتقا رسی کا نام ہے، جسے جو لوگ تھام لیتے ہیں وہ لوگ اندھیروں سے، وہ لوگ ظلمتوں سے، وہ لوگ جہالتوں سے نجات پا لیتے ہیں.
جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے ان کے سینوں میں نور، اور جن کے جو قرآن کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے قرآن کی معرفت اور قرآن کی عرفان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سے پہلے کوئی مالداری نہیں، قرآن کے بعد کوئی فقیری نہیں۔ کلام ہے مولا کائنات کا کہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی اپنے آپ کو مالدار اور سرمایہ دار سمجھتا ہے تو وہ مالدار نہیں ہو سکتا، اور قرآن کو پانے کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو فقیر کہے وہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پروردگار عالم کا کلام ہے، جس کے سینے میں، جس کے دل میں قرآن داخل ہو جاتا ہے وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ قرآن کے بعد انسان کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، لیکن شرط ہے کہ انسان قرآن کی معرفت حاصل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے تقاریر میں اشارہ کیا ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن چھپا ہوا ہے، ہمارے پاس قرآن بٹا ہوا ہے، ہمارے پاس قرآن سجا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ بولتا قرآن نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ گونگا قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو استخارے کے لیے، ہم نے قرآن کو سفر کے لیے، ہم نے قرآن کو قبرستان کے لیے، ہم نے قرآن کو بلاؤں سے دور ہونے کے لیے استعمال کیا ہے، ہم نے قرآن کو معرفت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ خدا کون ہے؟ نبوت کا مقام کیا ہے؟ امامت کا مقام کیا ہے؟ حقیقت دنیا کیا ہے؟ حقیقت آخرت کیا ہے؟ انبیاء کی داستانیں کیا ہیں؟ انبیاء کا مقام کیا ہے؟ تاریخ کے فائدے کیا ہیں؟ تاریخ کا مقام کیا ہے؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ اصول کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ منطق کسے کہتے ہیں؟ جس کو جیسی بھوک ہے وہ آئے قرآن کے دسترخوان سے سہرا ہو کے چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جو بھی قرآن کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے وہ رزق حاصل کرتا ہے، لیکن شرط یہ کہ معرفت حاصل کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ معرفت حاصل کرو قرآن کی، اسے پڑھو، اسے بات کرنے دو۔ لیکن یہ جو فلسفہ ہے، عرفان ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات نے بتایا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی فضیلت ہے، کوئی کمال ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کے پاس زبان ہے، اس سے سوال کرو، قرآن تمہیں جواب دے گا۔ قرآن تمہیں جواب دے، سوال کرو اس سے، قرآن تمہیں جواب دے گا۔ اگر اس کا جواب، پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر اس کا جواب تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا، میں بتا دوں گا کیا ہے۔ فرماتے اس کی زبان تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو میں ہوں تمہارے درمیان، مجھ سے پوچھ لینا، اس لیے کہ میں مشکل کشا ہوں، صرف لوگوں کی مادی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نہیں، ان کی علمی پریشانیوں کو دور کرنے والا ابھی علی، ان کے صفات کی مشکلات کو دور، میں جواب دوں گا، اس لیے کہ علی زبان قرآن کا نام ہے، علی زبان قرآن کا نام ہے، علی بیان قرآن کا نام ہے، اہل بیت کا وجود تفسیر قرآن کا نام، ان سے پوچھیں یہ بتا دیں گے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا نہ صرف قرآن نہیں، توریت، انجیل، زبور، اللہ کی کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا علم میرے پاس ہے۔ اگر مسجد کوفہ میں مسند بچھا دی جائے، مسند پر بعنوان قاضی، بعنوان عادل مجھے بٹھا دیا جائے، اور زبور کے ماننے والے زبور سے سوال کریں، توریت کے ماننے والے توریت سے سوال کریں، انجیل کے ماننے والے انجیل سے سوال کریں، قرآن کے ماننے والے قرآن سے سوال کریں، تو ہر ایک کے سوال کا میں جواب دوں گا۔ یہ بھی کمال نہیں ہے، ہر ایک کے سوال کا میں جواب دوں گا، اور جواب سننے کے بعد یہ وہ کہتا ہوا جائے گا کہ ہم نے توریت کو علی سے بہتر نہیں سمجھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہم نے توریت کو علی سے بہتر نہیں سمجھا، ہم نے انجیل کو علی سے بہتر نہیں سمجھا، ہم نے زبور کو علی سے بہتر نہیں سمجھا۔ یہ زبان قرآن ہے، یہ زبان قرآن سے سوال کرو۔ مولا کائنات نے اللہ نے فرمایا مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا قرآن میں کیا ہے۔ خبر ما کان وما یکون، کتنا خوبصورت جملہ کہا مولا کائنات کہ قرآن میں ایک جملے میں کوئی پوچھے ہم سے، کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی فاسٹ ہو جاتی ہے، فاسٹ لائف کا زمانہ ہے، آج لوگ گھر میں کھاتے کہاں ہیں، سب فاسٹ فوڈ کے چکر میں پڑے، ان کے پاس فرصت ہی کہاں پڑے ہیں۔
کہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، قرآن کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج کا زمانہ بھی یہی ہوگا کہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، فاسٹ ہو گئی تو زندگی، مشنری لائف پر لوگ چلتے چلتے کھا رہے ہیں، چلتے چلتے پی رہے ہیں، کھانے کا چبانے کا زمانہ نہیں رہا، نگلنے کا زمانہ نہیں رہا۔ آدمی کہتے ہیں کہ گھر میں فرصت بنانے کی نہیں تھی تو ہوٹل کی طرف آئے، ریسٹورینٹس کی طرف آئے، تو سینڈوچ کی طرف آئے، برگرز کی طرف آئے، پکائے گا کون، بنائے گا کون، چلو چلتے چلتے کھا لیں گے۔ اب چبانے سے بھی انسان تھکتا چلا جا رہا ہے، اب تو وہ جوس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب چبائے گا کون؟ اب تو چبانے کا زمانہ بھی چلے گا، آدمی کہے گا ہمیں کوئی ایسی چیز دے دو ہم نگل جائیں، ہم ایسے ہی پینے، چبانے کی ضرورت بھی نہ ہو، اتنی زحمت بھی نہیں دینا چاہتا انسان۔ کوئی ایک سوال کرے مولا کہنا سے مولا آپ مشکل کشائیں، بتائیے قرآن میں ہے کیا؟ علی سے بہتر کوئی قرآن کو جانتا نہیں ہے نا۔ پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہوا، علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ علی کو صحابیت کے ترازو میں بھی تولو تو علی سب سے بڑا صحابی ہے۔ اگر علی کو صحابیت کے ترازو میں بھی تولو تو سب سے بڑا صحابی علی ہے، اس لیے کہ جب وحی نازل ہوئی علی تھے، جب پیغمبر جا رہے تھے تو علی تھے، ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں ہوا ہوگا۔ ان کو پتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، یہ بتا سکتے ہیں۔ ایک جملے میں بتائیے مولا کائنات، ایک جملے میں بتائیے قرآن میں ہے کیا؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں پکار کر کہتے ہیں خبر و ما کان و خبر و ما یکون۔ جاننا چاہتا قرآن میں کیا ہے؟ جو کچھ گزرا وہ بھی ہے، جو کچھ آنے والا ہے وہ بھی۔ جو کچھ گزرا وہ بھی ہے، جو کچھ آنے والا ہے وہ بھی ہے۔ انبیاء کی داستانیں قرآن مجید میں ہیں، اور آئندہ آنے والے واقعات قرآن مجید میں ہیں۔ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نے جو ہدایت کا سامان ہمارے لیے معین کیا ہے قرآن مجید میں، ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، لیکن لوگ اس سمندر سے ناآشنا ہے۔ میں لوگوں کو کیوں کہوں، ہم اس سمندر سے ناآشنا ہے، ناآشنا ہے ہم سمندر، اس گوہر نایاب سے ہم ناآشنا ہے۔ ذرا برابر انسان دوستی کر لے اس کتاب سے، اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا، ذرا سمجھنے لگے انسان ترک نہیں کرے گا، تھوڑی معرفت حاصل کر لے۔ کیا کہہ رہا پروردگار، کیا کہہ رہا پروردگار؟ آئینہ تذہبون، سوال ہے پروردگار عالم کا قرآن مجید میں، انسان پڑھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بات کر رہا ہے پروردگار عالم۔ آئینہ تذہبون، چھوٹا سا سوال ہے پروردگار کا ہر انسان سے، جب انسان قرآن پڑھتا پروردگار پوچھ رہا ہے آئینہ تذہبون۔ تذہبون تو ہم واقف ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں عیاب و ذہاب، آنا جانا، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا سوال ہے بندوں سے کہ کہاں جا رہے ہو، تو انسان جواب دے، جب سوال خدا کے جواب انسان کا، تو آئینہ تذہبون کہاں جا رہے ہو؟ جس راستے میں میں ہوں کیا وہ نجات کا راستہ ہے؟ جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں وہ چیز میرے لیے مفید ہے؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ میری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے؟ جس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں وہ مجھے فائدہ پہنچائیں گے؟ ہزاروں جواب انسان اس کے پیچھے تلاش کرتا ہے۔ ایک سوال ہے، جا کہاں رہے ہو بھیا؟ سوچ کیا رہے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ جو بات کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جو کام کر رہے ہو اس کا بھی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات بزنس کی آتی ہے تو فائدہ سو دیکھتے ہو، بات پیسے کی آتی ہے تو فائدہ سوچتے ہو، لیکن کبھی کبھی بات یہ بھی سوچو کہ جو تمہارے لمحات گزر رہے ہیں اس کا بھی تمہاری زندگی میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنا انسان غافل ہو جاتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قرآن کے عظیم پیغامات ہیں، اسے مجھے جانا نہیں، اگر میں چلا گیا تو نکل کے آنا باہر مشکل ہو جاتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وقت کی قسم، ٹائم کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ نقصان میں ہے؟ کیا انسان کو ہے یقین گھاٹے میں ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ برتھ ڈے مناتا ہے، اینیورسریز مناتا ہے، فنکشن رکھتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کیک کاٹتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، ہدیے دیتا ہے، ہدیے لیتا ہے، گفٹس دیتا ہے، گفٹس لیتا ہے، تالیاں بجاتے ہیں، سب خوش ہو جاتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لوگوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی 1 سال کے بڑے ہو گئے، 14 سال کے تھے 15 سال کے ہو گئے،
13 سال کے تھے 14 سال کے ہو گئے، سب خوشی منا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بھیا، بانٹ لو، کیک کھا لو، لیکن حقیقت میں سوچو 1 سال بڑا نہیں ہوا ہے، اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ کم ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ 60 سال کی زندگی اگر اس کی رہی تو 1 سال اگر بڑا ہو گیا تو ادھر سے بڑا ہوا ہے لیکن ادھر سے گھٹ گیا ہے۔ وہ اللہ سے خدا قرآن کہتے تھے کہ یہاں گھاٹے میں ہے انسان، یہاں گھاٹے میں، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بڑا ہونے کا سوچ کر خوش ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کی زندگی گھٹ گئی ہے، اس کا غم انسان مناتا نہیں ہے، اس کا کوئی غم نہیں مناتا ہے۔ وقت کو ہم گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں میرے سمیت، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کریں۔ اگر کوئی پیسہ جلا دے، پیسوں کی گٹلی باندھ دے، جلا دے سڑک پر بیٹھ کر، لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ وہ پیسہ جلانے پہ لوگ پاگل کہتے ہیں جی، لیکن اگر وقت وہ جلا رہا ہے تو کوئی اسے پاگل کہتا ہی نہیں۔ وقت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز خریدی نہیں جاتی، جو چیز مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جاگ رہے ہیں، وقت کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ انسان خرید سکتا ہے۔ جو چیز نہ بکتی ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں پیسہ دے نہیں، بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اپنا کچھ وقت دے، اس لیے کہ وقت وہ ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پیسے نہیں، پیسہ کوئی بھی دے سکتا ہے، بہترین دوست وہ جو تمہیں وقت دے سکے، جو 1-آدھا گھنٹہ تمہارے لیے وقت دے، وہ بہترین دوست ہے۔ پیسہ دے نہیں، پیسہ کوئی بھی دے سکتا، وہ دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ قرآن کہہ رہا والعصر، دیکھیے کتنا خوبصورت پیغام ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ فخر رازی نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر الکبیر، تفسیر الکبیر میں وہ کہتا ہے، زیادہ اس نے اہل سنت کا مفسر ہے، تفسیر اچھی لکھی ہے، ادبیات اور گرامر کے اعتبار سے اچھی تفسیر اس نے کی ہے، لیکن وہ شک زیادہ کرتا ہے تفسیر میں، جہاں بھی جاؤ یہ ہے یا نہیں۔ اس لیے اس مفسر کو ہمارے فقہا کہتے ہیں امام الشکاکین، یہ شک کرنے والوں کا امام، بات بات پر شک کرتا ہے یہ تفسیر ہے یا نہیں ہے، مصداق ہے یا نہیں۔ مثلا کوثر کے مسئلے میں آیا تو 15 وجوہات اس نے بیان کی، آخر میں کہا یہ ہے یا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں امام الشکاکین، یہ شک کرنے والوں کا امام ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں امام المتقین، بعض لوگ ہوتے ہیں امام الشکاکین۔ کہتے ہیں علامہ طالب جو اسے رشید ترابی مرحوم سے کسی نے کہا کہ بھی آپ نے ہر دن اپنے لیے رکھ لیا، ان کے لیے اپنے دن رکھ لیا، غدیر آپ کے لیے، 13 رجب آپ کے لیے، 15 شعبان آپ کے لیے، 17 ربیع الاول آپ کے لیے، سب آپ کے لیے آپ رکھتے چلے جائیں گے، تو ہمارے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے، ہم بھی تو کوئی دن منائیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے لیے بھی ایک دن ہے، بہترین دن کا میں مشورہ دیتا ہوں، رکھ لیجئے گا۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا دن ہے؟ کہ یوم الشک۔ آپ بھی رکھیے اپنے لیے ایک شک کا دن، جس دن شک ہوا تھا، بہت بڑا شک ہوا تھا، اس دن آپ رکھ لیجیے یوم الشک۔ جو شک کا دن منا آپ کے لیے پاس بھی ہے، منا سکتے ہیں آپ، بس فرق یہ ہے کہ ہم یوم الیقین منائیں گے، آپ یوم الشک منائیں گے۔ کچھ یوم الیقین منائیں، کوئی یوم الشک مناتے۔ فخر رازی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہی مثال یہ ہے کہ میں نے زندگی کی قیمت کو ایک برف بیچنے والے سے سمجھا کہ یہ آیت کی تفسیر کیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، برف بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ مجھ سے خرید لو، مجھ سے خرید لو، اس سے پہلے کہ یہ پگھل جائے، مجھ سے خرید لو، مجھ سے خرید لو، اس سے پہلے کہ یہ پگھل جائے۔ اگر برف پگھل گیا، پگھل گئی تو پھر کوئی خریدے گا نہیں، سرمایہ گیا۔ اب یہ نہیں کہ دوسری چیز نہیں کہ مارکیٹ میں کچھ چیزیں بچ گئی تو دوسرے دن بیچ لیں گے، نہیں، پگھلی تو پھر گئی، میرا کیپٹل ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا تمہاری زندگی بھی کچھ ایسے ہی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں کچھ کر لو بھیا، اگر سانسیں ختم ہو گئی تو پھر سرمایہ گیا۔ لعلی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، بندہ پکار کر کہے گا پروردگار مجھے لوٹا دے، لوٹا دے، میں جاؤں گا اب اچھا کر کے آؤں گا۔ آواز قدرت آئے گی، کیا بھروسہ، 60 سال سے جو کیا نہیں اب 1 سال میں کرے گا کیا؟ ہم نے کیا نہیں دیا تجھے، کیا نہیں دیا؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہدایت کے ذرائع ہیں وہ بے حساب ہیں، ہدایت کے ذرائع بے حساب۔ انہا قرآن کہتا ہے انہا لعبرۃ لمن یخشی، عبرت ان کے لیے ہے جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہی نہیں اسے عبرت کیا ہے؟ جو ڈرتا ہے۔
آگے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو پیچھے آنے والا ڈرے تو وہ بچے گا، وہ بھی کہے گا ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا میں بھی آنکھیں بند کر کے جاؤں گا، دوسرا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ قرآن کہتا نہیں، ان کے لیے ہے جو ڈرتا ہے، جو سنبھلتا ہے۔ انہا لعبرۃ لمن یخشی، ہم نے داستان انبیاء کی بیان کی کیوں؟ بالحق، کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں، یہ اسٹوریز نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ حق ہے، وہاں ناموں کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں حکومتوں کا تذکرہ نہیں ہے، شہروں کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں صرف کام کیا ہوا وہ تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ ہے وہاں پر، یہ نہیں کہ یوسف نے کتنے سال حکومت کی، کتنی ان کی حکومت کی وسعت تھی، کتنا انہوں نے بچایا، کتنا اس کی طرف قرآن توجہ نہیں کرتا۔ قرآن یہ توجہ کر رہا ہے کہ آنے والی امتوں کے لیے پیغام کیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ بھائیوں پر بھروسہ کیا تو کنویں میں چلے گئے، اللہ پر بھروسہ کیا تو بادشاہ بن گئے۔ 11 بھائی، حضرت یوسف کے 11 بھائی، 11 بھائیوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو جس کے پاس 11 بھائی ہوں تو سر اٹھا کے چلتا ہے، حسد کہاں تک لے جاتا ہے انسان۔ 11 بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈال دیا۔ روایت ہے، واقعات میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو جگانے کے لیے کہہ دو، جب کنویں میں پھینکا جا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یوسف ہنسنے لگے، کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ تو بھائیوں نے کہا جی ہم تو کنویں میں پھینکنے جا رہے ہیں، تم ہنس رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت یوسف نے مسکرا کر کہا اب تک میں یہ سوچ رہا تھا جس کے 11 بھائی ہوں اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن خود میرا بھائی مجھے کنویں میں پھینک رہے۔ اب تک میں تم پر بھروسہ کر رہا تھا کہ تم مجھے بچا لو گے، تو میرا یقین شک میں بدل گیا۔ اب میں اس پر یقین کرنے لگا ہوں جو نظر تو نہیں آتا لیکن بچا لے گا، اس پر یقین کرنے لگا ہوں۔ تو پروردگار عالم، بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی محقق کا، پروردگار عالم حضرت یوسف کو چاہ سے نکال کر شاہ بنا دیا، چاہ سے نکال کر شاہ۔ کیا بتا رہا ہے پروردگار عالم؟ پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی سہارا تمہارے کام آنے والا نہیں، ایک ہی سہارا تمہارے کام آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں، حیات گھٹتی چلی جا رہی ہے، اس حیات کا استعمال کر لے۔ کہاں میں استعمال کرو؟ معرفت قرآن کو حاصل کرے، پڑھے، سمجھے، پڑھائے، درک کرے، خزانہ ہے۔ گزشتہ انبیاء کی داستانیں اس میں، آنے والے واقعات کے داستانیں اس میں، قیامت کا تصور اس میں، توحید اس میں، نبوت اس میں، امامت اس میں۔ اس کو پڑھو، سمجھو، جب دل میں قرآن اتر جائے گا تو وہ خود قرآن بن جائے گا، قاری قرآن نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ قاری دیکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ قاری پڑھنے والا ہے، نہیں، حقیقت میں وہ قرآن کے معنی میں اتنا ڈوب جاتا ہے وہ خود بن جاتا ہے قرآن۔ جب معرفت حاصل کرے، نہیں، معرفت یہ نہیں کہ ہم کبھی کبھی سطحی معرفت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی مثال بعض علماء نے دی ہے سمندر کی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سمندر کو دور سے دیکھ کر سمندر کی تعریف کرتے ہیں، اس کی موجیں دیکھو، سورج چاند کی روشنی جو سمندر میں پڑتی ہے تو لوگ تصویریں کھینچتے ہیں سمندر سے دور کھڑے ہو کر۔ بعض لوگ سمندر کے کنارے تک جاتے ہیں، بعض لوگ سمندر کے پانی کو چھو کر دیکھتے ہیں، بعض لوگ سمندر میں چند قدم اندر جاتے ہیں، بعض لوگ سمندر میں تیرنے لگتے ہیں، بعض لوگ سمندر میں غوطہ لگانے لگتے ہیں، بعض لوگ سمندر کی تہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ماسک لگا کر جاتے ہیں، کچھ لوگ بغیر ماسک کے جاتے ہیں۔ ان لوگ موتی انہی کے ہاتھ آتے ہیں جو سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سمندر سے دور کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کرنے سے سمندر کے نظارے کا فائدہ تو ہوگا لیکن موتی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ سمندر کے پانی کو چھو لینے سے سمندر کی خنکی کا احساس تو ہوگا، موتی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ سمندر میں تیرنے سے انسان کا بدن بھیگے گا، آشنا ہوگا پانی کی خنکی سے، لیکن موتی اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اگر موتیوں تک پہنچنا ہے تو سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا۔ قرآن سمندر ہے،
اگر اس سے موتیاں نکالنا ہے تو ہمیں سمندر میں ڈوبنا پڑے، سمندر غوطہ لگانا پڑے گا۔ جائیں دیکھیں، جب معرفت حاصل ہوگی کیا فائدہ ہوگا معرفت کا؟ ایک ہی سوال کرتے ہیں بعض لوگ، ہم قرآن جانے سچی معرفت نہیں، قرآن میں کتنے سورے ہیں، کتنے پارے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کون سی آیت سیدھی، کون سی آیت الٹی، چھوٹی آیت کون سی، بڑی آیت کون سی، یہ سطحی معرفت ہے، اسے کہتے ہیں سطحی معرفت، یہ سرفیس کی باتیں کر رہے ہیں، حقیقی معرفت نہیں۔ جیسے ہم ائمہ اعتھار کی معرفت کرتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کتنی سن میں پیدا ہوئے، کتنی ہجری میں پیدا ہوئے، کتنے سال میں شہادت ہوئی، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیویاں تھیں، یہ سطحی معرفت ہے، یہ شخص کی معرفت ہے، شخصیت کی معرفت نہیں، یہ شخص کی معرفت ہے، پرسن کی معرفت ہے، پرسنالٹی کی نہیں۔ کبھی قرآن کی ہمیں سچی معرفت ہے لیکن حقیقی معرفت نہیں، حقیقی معرفت کے لیے اس میں غوطہ لگانا پڑے گا، اس میں ڈوبنا پڑے گا، جب انسان ڈوبے گا تو پتہ چلے گا تو ولی کون ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 13 رجب کے دن پیدا ہوئے، 21 دن شہادت شہید ہو گئے، اس کا نام علی نہیں ہے، یہ تو شخص علی ہے۔ علی کی شخصیت کیا ہے؟ تو کیوں مسجد میں ولادت ہوئی، کیوں مسجد میں شہادت ہوئی، اس کو تحلیل کرے، تفسیر میں لے آئے تو پتہ چلے شخصیت کسے کہتے ہیں، تو پتہ چلے گا کس کی شخصیت کسے کہتے ہیں، تب پتہ چلے گا سورج علی کا اور شعاعیں علی کی ہیں، بادل علی کا اور گھٹائیں علی کی ہیں، تب پتہ چلے گا کہ سورج کون ہے، چاند کیا ہے، یہ تشبیہات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کسی بزرگ عالم دین نے کہ چاند و سورج سے اہل بیت کو تشبیہ نہ دو، اس لیے کہ وہ بھی اہل بیت کے غلام ہیں، غلاموں کو آقاؤں سے ملایا نہیں جاتا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی اشارہ کریں تو لوٹ آئیں، اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو پیروی کرتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں، غلاموں کو آقاؤں سے ملایا نہیں جاتا، ان سے تشبیہ نہ دو، لیکن تشبیہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر سمجھنے کے لیے انسان کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سورہ شمس میں پروردگار نے تشبیہ دی ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، شمس سے مراد ہے رسول اسلام، قمر سے مراد ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، تھک نہ جائیں آپ، معرفت حاصل کرو، گہری معرفت، عمیق معرفت، ایک ایک جملہ انسان کو روکے رہے۔ جب اس جملے پہ پہنچتے تھے مولا ہمارے چوتھے امام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعض روایتوں میں مولا 70 مرتبہ اس آیے کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، رک جاتے تھے سورہ حمد میں، ہم لوگ پڑھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کون سا سورہ پڑھ چکے ہیں، لیکن آیت پر پہنچنے کے بعد چوتھے امام کے رک جاتے ہیں، ایاک نعبد، پروردگار تیرے سوائے میں کسی کی عبادت ہی نہیں کرتا، تیرے علاوہ میں کسی سے مدد ہی نہیں چاہتا، کس کی مدد چاہوں میں؟ کون ہے مدد کرنے والا؟ تو ہی تو ہے میرا آسرا، رات کے اندھیرے میرا سہارا دے، واللہ رک جاتے ہیں، ایک آیت پر رک جاتے ہیں اور ٹھہر کر ذکر کو بار بار، تو یہ روایتیں ہمارے پاس معتبر روایتیں، گہرا مطالعہ ہو کہ معرفت ہو تو انسان قرآن ہاتھ سے چھوٹے گا نہیں، اہل بیت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، معرفت بڑھے گی، کیا فائدہ ہوگا معرفت کا؟ بس میں آپ کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا کیا اہل بیت کا پیغام ہے، معرفت جب بڑھتی چلی جائے گی تو محبت بڑھتی جائے گی، غور کیجئے گا، معرفت جب بڑھتی جائے گی تب محبت بڑھتی جائے گی، جب جان لیں گے یہ کیا چیز ہے، قربت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور قریب ہوں گے اور قریب ہوں گے، اتنے قریب ہو جائیں کہ اہل بیت فخر سے کہیں کہ یہ تو ہمارا ہے۔ معرفت بڑھے گی تو محبت بڑھے گی۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہم اہل بیت کے قریب ہو جائیں، کچھ اصحاب ایسے تھے اہل بیت نے کہا ہے کہ وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، وہ ہمارے قریب آتے ہیں۔ میں نے کہا سلمان فارسی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، سلمان فارسی جب آخری لمحات میں تھے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ غربت میں ہیں، کوئی وصیت، کوئی سفارش، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ہی جملہ تھا سلمان فارسی کی زبان پر، میرا مولا آئے گا، بس وہ جانتا ہے میرا مولا آئے گا، وہ سب جانتا ہے۔ مدینے سے مدائن تک پہنچے بے اعجاز امامت علی، سلمان فارسی کی تجہیز و تکفیر کی، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟
تاریخ میں ہے، ہمارے معتبر تاریخ میں پہنچے امام۔ جب معرفت بڑھے گی، کیوں کہہ رہے ہیں سلمان فارسی میرا مولا آئے گا؟ اگر کسی کو یقین ہے کہ میرا مولا سراہنے آئے گا تو ایسے یقین ہونا چاہیے جیسے سلمان فارسی کا یقین ہے کہ میرا مولا آئے گا۔ جیسے کہ علی نے کہا تھا میں ہر ایک کے سراہنے پہنچتا ہوں، مومن کے لیے تبشیر بن کر، منافق کے لیے تنذیر بن کر۔ مومن کو بشارت دوں گا، منافق کو ڈراؤں گا۔ مومن کو جنت کی بشارت دوں گا اور کافر کو ڈراؤں گا کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ ہر ایک کے سراہنے آؤں گا، وہ مجھے دیکھے گا اور اس دنیا سے جائے گا۔ اور سلمان فارسی کو یقین تھا معرفت بڑھی تو محبت بڑھتی ہے۔ معرفت کا نتیجہ، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج کی مجلس کا یہ پیغام ہے تقریر کا، انشاءاللہ اس پیغام کو میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، انشاءاللہ مل جل کر اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، معرفت حاصل کریں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پوچھیں، جواب لیں، من کا استعمال کم کریں، دین کا استعمال زیادہ کریں۔ معرفت بڑھے، فائدہ کیا ہے؟ معرفت جب بڑھتی ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ جو ماں کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، وہ ماں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جب انبیاء 40 سال کے ہو گئے تو پروردگار عالم نے کہا اب ماں باپ کی خدمت بھی کرو، اس لیے تم باپ بن گئے، اب پتہ چلے گا باپ کسے کہتے ہیں، اب پتہ چلے گا ماں کسے کہتے ہیں۔ اب خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی تو محبت بڑھے گی، اور معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ محبت۔ معرفت کا نتیجہ محبت، علم کا نتیجہ محبت۔ جب معرفت بڑھی، محبت بڑھی، تو محبت بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ بس یہ پیغام ہے، معرفت بڑھے گی تو محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو آدمی کے اندر اطاعت کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، وہ اپنے محبوب کو دیکھے گا، ویسے بننے کی کوشش کرے گا۔ بننا نہ بننا امکان و وجوب کی بحث نہیں ہے، لیکن کوشش ہمارا کام۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ہم لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، کتنا خوبصورت نعرہ لوہوں میں ہمارے ہیں، قصیدوں میں ہمارے ہیں، علی کی طرح زندگی گزارو، حسین کی طرح مر جاؤ۔ کیا ممکن ہے؟ جب ممکن نہیں ہے تو نعرہ کیوں دیتے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے تو کہہ دو ممکن نہیں ہے، نہ علی کی جیسے زندگی گزارو نہ حسین کی جیسے مرو۔ نہیں، کوشش ہمارا کام، تلاش ہمارا کام ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ فرماتے ہیں عثمان بن حنیف، عثمان میں نے سنا ہے کہ تم ایسی دعوت میں چلے گئے جہاں پر امراء بلائے گئے تھے، مالدار بلائے گئے تھے، غریبوں کو دھتکارا گیا تھا۔ اے عثمان بن حنیف جان لو علی کا نمائندہ ایسی دعوت میں جاتا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا جانا یعنی گویا علی کا جانا ہے، تمہارا جانا گویا علی کا جانا۔ تم علی کی عزت کو باقی رکھو، آئندہ سے ہوشیار رہنا، پہلے پوچھ لینا کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے۔ بہت مولا کائنات بیان کرتے چلے جاتے، اس کے بعد آخر میں مولا کائنات فرماتے میں پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، میں امت کا خیال کرتا ہوں، جو کی روٹی کھاتا ہوں، نمک کے ساتھ کھاتا ہوں، سالن کا استعمال نہیں کرتا، گرمیوں میں ایک نازک لباس میرے بدن پر ہوتا ہے، وہی لباس جو سردیوں میں ہوتا ہے، موسم بدل جاتا ہے میرا لباس نہیں بدلتا۔ میری ردا کو جانتے ہو، پیوند ہیں، اب درزی کو دینے میں شرم کا احساس ہوتا ہے، کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے جہاں پر پیوند نہ ہو۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، اٹھا کر دیکھیے گا خطبہ، پتہ تم کون کس کے پیروکار ہو، تم علی کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد مولا کائنات سب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ ہے، اے علی اگر علی راستہ ہمیں نہ دیتے تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کاشف الغطاء نے کہا اگر علی اصغر کربلا کے میدان میں نہ مسکراتے تو کوئی شیعہ زندگی میں ہنستا نہیں تھا۔ بڑا خوبصورت جملہ، ایک معرفت کا جملہ ہے۔ علی نے راستہ بتا دیا، دیکھو یہ علی کی تمہاری زندگی ہے، مجھے پتا ہے، دیکھو یہ علی ہے، نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے گا، مولا کائنات فرماتے مجھے پتا ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے، مجھے پتا ہے تم ایسا کر نہیں سکتے۔ فَعِینُونِی بِتَقْوَى اللَّهِ وَالصِّدَادٍ، دو چیزوں سے میری مدد کرو، حرام چھوڑ دو، لغو سے پرہیز کرو، بس کھاؤ پیو، گھر بناؤ، لباس پہنو، ایک حرام چھوڑ دو، لہو و لعب اور بیکار کاموں سے اپنی زندگی کو بچا لو۔ تم علی کے چاہنے والے ہو گئے، علی کے پر لیو لائک علی کا مطلب یہ ہے اپنے دامن کو بچا، کیا کروں میں؟ مولا کائنات فرماتا ہے یہ آسان ترین راستہ یہ ہے
کہ جب معرفت کو بڑھاؤ گے تو محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو انسان اطاعت کی طرف دوڑ کر آئے گا، دیکھے گا کہ اس کا رہبر، اس کا محبوب چاہتا کیا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگ جائے گا، محبوب کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ رنگ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس سے بہتر کوئی دنیا کا رنگ نہیں ہے۔ دنیا کا رنگ اتر جاتا ہے لیکن یہ معرفت کا رنگ کبھی اترتا نہیں ہے۔ انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا بلیف اور فیتھ جو ہے وہ مضبوط ہے، بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ نہ تیروں کا پرواہ کرے گا، نہ تلواروں کی پرواہ کرے گا، نہ نیزوں کی پرواہ کرے گا، وہ پڑھتا جائے گا۔ شام غریباں کربلا کی خاک پر بیٹھ کر زینب نماز تہجد پڑھ رہی ہے، نہ اندھیرے کا ڈر، نہ تیروں کا ڈر، نہ تلواروں کا ڈر، خاک پر سر پہ چادر نہیں، بھوک و پیاس کا عالم، چاروں طرف جنازے بکھرے پڑے ہیں، بچے گریا کر رہے ہیں، ہاتھ میں کوزی ایک لکڑی کا ٹکڑا لیے زینب شہداء کی لاشوں کی حفاظت کرتے ہوئے ایسے عالم میں نماز شب میں مصروف ہے جہاں لوگ ایسے حالت میں خدا کو تک بھول جاتے ہیں۔ زینب نے نماز شب ادا کی ہے، اسے کسی کا خیال نہیں، کہوں معرفت پروردگار ہے، اطاعت امام، ولایت کی حفاظت، امامت کی حفاظت، جلتے ہوئے خیموں سے اپنے پشت پر سید سجاد کو اٹھا کر لے آتے ہیں۔ بس 2 جملے مجھے بھی اجازت دیجیے مصاحب کے پڑھ لوں۔ شیر دل خاتون بیٹی علی، حسین کی بہن، عباس کی بہن، کتنی شجاعت تھی زینب کبریٰ میں۔ اگر جاننا چاہتے تو آؤ 11 محرم کی صبح دیکھو، جب اونٹوں پر بیویوں کو سوار کرنے کی باری آئی، زینب نے بیویوں سے کہا میرے پیر پر اپنا پیر رکھنا اور اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ ہر ایک بیوی کو اونٹ پر سوار کرنے والی شہزادی کا نام ہے زینب، ہر ایک بیوی کو اونٹ پر سوار کرنے والی، بچوں کو سنبھالنے والی، پشت پر سید سجاد کو اٹھا کر لانے والی، بازار کوفہ میں تقریر کرنے والی، خطبہ دینے والی، بیویوں کا ساتھ دینے والی، دربار ابن زیاد میں خطبہ دینے والی، ما رأیت الا جمیلہ کہنے والی، دربار یزید میں خطبہ دینے والی، گھنٹوں کھڑی رہی زینب، لیکن شکایت نہیں کی، بیٹھی نہیں زینب، ایک لمحے کے لیے بھی زینب بیٹھی نہیں۔ لیکن زندان شام نے دیکھا سید سجاد نے کہ زینب بیٹھ کر نماز پوچھا پھوپھی اماں، انسان کمزور ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی پیروں میں یا کمر میں، تب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کربلا سے لے کر زندان شام تک کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے ہر جگہ قیام کیا، نماز ادا کی۔ پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے کہ آپ زندان میں بیٹھ کر نماز کیوں ادا کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا زندان میں پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں میں بانٹ دیتی ہوں، بیٹا کئی دن ہو گئے اب زینب کے پیروں میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بار الہ پروردگارہ مصیبت عظمیٰ اہل بیت اطہار کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، خصوصی طور پر جو بیماران مورد نظر ہیں جنہوں نے
دعا کے لیے کہا ہے، خصوصی طور پر جناب اقبال صاحب کے بھائی کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے خصوصی طور پر سفارش کے تمام مومنین سے کہ ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگار اماکن مقدسہ کربلا، نجف، قادمین و سامرا کے ساتھ ساتھ روضہ حضرت زینب و سکینہ کی حفاظت فرما، ہمیں اس سال اور ہر سال حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرما، ظالمین کو نصف و نابود کر دے، مظلومین کی نصرت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مظلومین دین کی حفاظت کے لیے ظالمین کے خلاف قیام کر رہے ہیں، پروردگار انہیں کامیابیاں عطا فرما، خصوصی طور پر عراق میں جو داعش کے خلاف قیام کر رہے ہیں ان مومنین کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار بحرین میں، یمن میں مومنین کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار وجود مقدس کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر تمام محرومین مومنین و مومنات کے ارواح کو ایصال فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد پروردگار ہم اس کو کل شہداء کو جن لوگ بھی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الصلاة بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة